اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 15 محرم الحرام 1443 ہجری، 25 اگست 2021 عیسوی، 9 گتے بھادو 2078 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ ہمیشہ روزانہ ڈیلی جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں، آواز شکیل نیپالی کی، بول ہے: دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے ڈاکٹر سید معراج ربانی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے عورت اور آزادی۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہیں، اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ قدرت کا نظر میں موتی ہے، اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے۔
جس دل میں نبی کی الفت ہو، جو یاد نبی میں روتی ہے، جس دل میں نبی کی الفت ہو، جو یاد نبی میں روتی ہے، جس دل میں نبی کی الفت ہو، جو یاد نبی میں روتی ہے، اس دل کی تمنا ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس دل کی تمنا ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی چھلکتی چھاؤں میں، شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی چھلکتی چھاؤں میں، شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی چھلکتی چھاؤں میں، روتا ہے نبی کا دیوانہ، اور چین سے دنیا سوتی ہے، روتا ہے نبی کا دیوانہ، اور چین سے دنیا سوتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے۔ یا رب و مدینہ دکھلا دے، سنتا ہوں جہاں ہر شام و سحر، یا رب و مدینہ دکھلا دے، سنتا ہوں جہاں ہر شام و سحر، یا رب و مدینہ دکھلا دے، سنتا ہوں جہاں ہر شام و سحر، رحمت کی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور نور کی بارش ہوتی ہے، رحمت کی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور نور کی بارش ہوتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں، آواز شکیل نیپالی کی، بول ہے دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے ڈاکٹر سید معراج ربانی صاحب کا، ان کا موضوع ہے عورت اور آزادی۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 7 رجب المرجب 1442 ہجری مطابق 19 فروری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے عورتوں کی آزادی یا عورتوں کی بے حرمتی کے تعلق سے اسلام کے اندر کیا احکامات ہیں اور کیا اصول اور قاعدے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر گفتگو ہوگی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور اس کے اوپر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، غیرت اور حمیت یہ انتہائی قیمتی چیز ہے. جس شخص کا ضمیر مردہ ہو جائے، اس کا خمیر مردہ ہو جائے، جس شخص کے آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے، سوکھ جائے، جس انسان کی غیرت اور حمیت ختم ہو جائے، اس کی انسانیت اور یا اس کی مردانیت یا اس کی شجاعت اور اس کی بہادری بھی ختم ہو جاتی ہے. اسلام میں غیرت اور حمیت کا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی غیرت و حمیت کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری، جہاں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اتقوا اللہ مومنوں کو خاص طور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی طاقت اور قوت بھر اللہ رب العزت سے ڈرو. دوستوں اور بھائیوں، اگر کسی راستے پر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ اس راستے پہ چلیں، اور اس راستے میں کھڈے ہوں، کنکڑ ہوں، پتھر ہوں، اس راستے پر کیل ہوں، کانٹے ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں، آپ اس راستے پر چلیں گے تو کیسے چلیں گے؟ لیکن آپ کو اس راستے پر ہی چل کر کے آگے پار ہونا ہے. تو ظاہر ہے ایک ہوشیار اور عقل مند آدمی جب اس راہ پہ چلے گا تو انتہائی احتیاط کے ساتھ، انتہائی خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو اذیتوں سے، تکلیفوں سے یا ان خاردار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے اپنے کپڑے، اپنے جسم کو سمیٹ کر بڑی احتیاط کے ساتھ اس راستے پر وہ چلے گا، تاکہ کہیں اسے ٹھوکر نہ لگے، کہیں اس کے پیروں میں کانٹے نہ چبھیں، یا اس کے کپڑے خاردار جھاڑیوں میں اٹک کر کہیں پھٹ نہ جائیں. اس طرح سے آدمی چلے گا. دوستو اور بھائیوں، جنت کا راستہ بعین ہی اسی طرح سے ہے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بظاہر وہ چیزیں بڑی ہی ناپسند نظر آئیں گی، آپ جو گھری ہوئی ہیں ان سے آپ کو کراہیت محسوس ہوگی، لیکن اذیت محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ ان اذیتوں کو آپ نے
جھیل لیا اور آپ نے برداشت کر لیا اور بڑی عزت و آبرو کے ساتھ آپ اس راستے پہ چلتے رہے ڈٹ کے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ منزل جو آپ کی سامنے ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ یاد رکھیے، جنت کے راہوں پر کوئی پھول نہیں بچھائے گئے، جنت کی راہوں پر کوئی پھولوں کا سیج نہیں لگا ہوا ہے کہ آپ بڑے آرام کے ساتھ جنت کی راہوں پہ چلے جائیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جنت کو گھیر دیا گیا ہے پریشانیوں سے، اذیتوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے۔ فَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ جنہیں کبھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ، یہی وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہم مسلمانوں کا ماحول ہے پوری دنیا کے اندر، ہر دور میں مصیبتیں رہی ہیں، پریشانیاں رہی ہیں، شکلیں صورتیں تبدیل ہوتی رہیں، مقدار میں کمی اور بیشی ہوتی رہی، زیادتی اور کمی ہوتی رہی، لیکن ملا جلا کر کے ہم بڑے ہی، جب سے اسلام آیا ہے تب سے بہرحال کشمکش میں رہے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہمیشہ شیطان کی اور ایمان والوں کی کشمکش رہی ہے، ایمان اور کفر کی جنگ کسی بھی صورت و شکل میں ہر دور کے اندر رہی ہے، ہر دور کے اندر اللہ کو، اس کے رسول کو برا بھلا کہا جاتا رہا ہے، دین اسلام کے خلاف شوشے اور غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان فریب اور دھوکے دیے جاتے رہے ہیں، ڈالے جاتے رہے ہیں، دین کے اوپر چلنے والوں کو گمراہ کرنے کے نت نئے ڈھنگ اور طریقے شیاطین اور اس کے کارندے اس دنیا کے اندر اپناتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج بھی ہم جس ماحول میں ہم اس ماحول میں اوپن ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، پہلے وہ برائیاں کسی محدود شہر یا ملک تک ہوتی تھیں، گاؤں بستیوں تک ہوتی تھیں، آج سوشل میڈیا اور ان ترقی یافتہ دوروں میں جہاں پہ وسائل اعلام ہیں، خبریں ہیں اور ٹیلی ویژن ہیں اور موبائلز ہیں اور برق رفتاری کے ساتھ چلنے والی یہ تمام سب فوٹوز اور تصویریں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہماری ذمہ داری بہرحال بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پہلے ایمان کی طاقت تھی اور کفر بھی اور شر بھی اور فساد بھی کمزور تھے، لیکن آج ہمارے پاس ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی ہے، لیکن کفر اور شر اور فساد ہماری ایمانی طاقت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ایسے موقع پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے کر، اور جنت کا اگر وہ طلبگار ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار ہے، اگر وہ دین اسلام کا واقعی سچا وفادار ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کا پکا تابعدار ہے اور دعویٰ کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ تن من دھن ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر ڈٹ جائے اور جم جائے اور آگے بڑھتا رہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کے اندر بھی خیر و بھلائی عطا فرمائے گا، اور جب وہ اس کائنات سے رخصت ہوگا، اللہ سے ملاقات کرے گا، تو اللہ بھی اس سے انشاءاللہ راضی اور خوش ہوگا اور اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آج مختلف انداز اور مختلف طریقے سے اسلام کے اس قلعے کے اوپر بڑے بڑے پتھر شکوک و شبہات کے اور اتہامات اور بہتان کے اور الزامات کے اس اسلامی قلعے کو توڑنے کے لیے بہائے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں۔ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر سوراخ کر کے، مسلمانوں کے دروازوں سے دیواریں توڑ کر کے، کہیں سے بھی داخل ہو کر کے ان کی عزت و آبرو کو نیست و نابود کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی کمزوری عورت ہے، عورت جسے یہ دنیا کے لوگ اسے کھلونا سمجھتے ہیں، عورت جو اس دنیا کی نظروں میں ایک کھیل اور کود کا ذریعہ ہے۔ یہی نہیں، ہر دور کے اندر
ہر دور کے اندر عورت کو ذلیل سمجھا جاتا رہا، کم ترین سمجھا جاتا رہا، اسے نہایت ہی گھٹیا انداز میں لوگوں کے سامنے گھٹیا چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اس کی ذلت و رسوائی ہر دور کے اندر مسلم تھی، یہاں تک کہ ہمارے بر صغیر کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر بھی اس وقت جب تک اسلام نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام آنے کے بعد بھی بہت سے ایسے مذاہب تھے، بہت سے ایسے دھرم تھے، اور آج بھی وہ دھرم موجود ہیں، وہ مذاہب موجود ہیں، جہاں عورت کو زندہ اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے تو عورت کو اس کے ساتھ ستی ہونا پڑتا ہے، اسے بھی جلانے کا حکم دیا جاتا ہے، چاہے اس کی شادی 24 گھنٹے پہلے کیوں نہ ہوئی ہو، ابھی وہ کنواری ہی ہو، شادی ہو گئی، اگر شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ اسے جلنا پڑتا تھا۔ اور آج بھی بعض علاقوں میں یہ رسم جاری ہے، اور اسے دین سمجھا جاتا ہے، اسے دھرم سمجھ کر کے انسانیت کا دعویٰ کرنے والے، انسانیت کی ترقی کی بات کرنے والے، اور دنیا کے اندر امن و سلامتی کی بات کرنے والے، ان کے دھرموں کے اندر یہ ذلت آمیز رویہ اور یہ ذلت آمیز عقیدہ اور آستھا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ایمان اور عقیدے سے محفوظ رکھے، ایسے شر پسندوں سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی، یہی عرب کی دنیا تھی زمانے جاہلیت میں، اسی عرب کے اندر جب اسلام نہیں آیا تھا۔ زمانے جاہلیت کا مطلب ہے وہ زمانہ جہاں اسلام کا وجود نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا تھا۔ اسی زمانے جاہلیت کے زمانے میں، اسی عرب کے اندر غیرت و حمیت کے نام پر عورتوں کو ابھی پیدا ہوئی ہے، ایک سانس بھی اس نے نہ لی ہے، چند سانسوں کے بعد ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ باپ اپنی بچی کو لے جا کر کے قبر کے اندر زندہ دفن کر دیتا تھا یا ریتوں کے اندر دبا دیتا تھا۔ یورپ ہو، امریکہ ہو، اس وقت کے یونان ہو، اس وقت کے جو بھی ممالک دنیا کے اندر رہے ہوں، روما ہو، اٹالیا ہو، کہیں بھی، ان سب جگہوں پر اسلام نے، ان سب جگہوں پر عورت کی توہین اور بے عزتی، اور آج بھی ایمان اور عقیدے کے نام پر عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، الامہ والحفیظ۔ اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی، اسلام نے عورتوں کو رتبہ دیا، اسلام نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا، اور مومن اور مومنات کو ایک اسٹیج کے اوپر لا کر کے کھڑا کیا۔ اور اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا کہ مرد کے لیے جنت ہے یا عورت کے لیے جنت نہیں ہے، یا مرد کے لیے جائیداد ہے عورت کے لیے جائیداد نہیں ہے، مرد کے لیے عزت ہے عورت کے لیے کوئی عزت نہیں، بلکہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کی، اپنے ماننے والوں کے مردوں کی ناک اور ان کی عزت و آبرو قرار دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی عزت اور ان کی عصمت اور ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کو بچانے کے لیے اسلام نے باقاعدہ انہیں حجاب اور پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اسلام نے حکم دیا کہ اے عورتوں، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اپنے گھروں کے اندر بیٹھو، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اس طرح سے نہ نکلو جیسے جاہلیت کے زمانے میں بے پردہ عریاں یا کسی بھی حالت میں جیسے نکلتے تھے، نہیں، بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھو۔ یہ عزت دی اسلام نے اگر لڑکوں کو باپ کے جائیداد میں حصہ دیا تو عورتوں کو بھی بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، ہر اعتبار سے مردوں کی جائیداد میں عورتوں کو حصہ عطا فرمایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مرد تو اپنے باپ کی کمائی میں حصہ پاتا ہے، جائیداد میں حصہ پاتا ہے، لیکن عورت بھائی کے جائیداد میں بھی حصے کا حقدار ہوتی ہے، باپ کے جائیداد میں بھی حصے دار ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی جائیداد میں بھی عورت حقدار ہوتی ہے جائیداد کا۔ الغرض کئی طرف سے اسلام نے عورتوں کو ہر اعتبار سے تحفظ اور بقا عطا فرمایا ہے۔ آج جو رتبہ اور جو مقام عورت کو اسلام نے عطا کیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے کسی دین اور کسی ملت اور کسی دھرم اور کسی مذہب کے اوپر یہ موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اسلام نے آزادی کا، مکمل طور پر عورت کو آزادی کا حکم دیا ہے۔ ہر معاملے میں عورت یقیناً بزنس کر سکتی ہے۔ عورت یہی نہیں بلکہ میں اگر کہتا ہوں تو صرف یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ ہماری تاریخ اور ہماری اسلام کی سیرت کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ عورت نے کیا کیا کام انجام دیے ہیں۔ پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ اپنی عفت اور اپنی عصمت کو بچا کر کے اسلام نے ہر میدان کے اندر عورتوں کو داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہی نہیں کہ اسلام
اب آپ یہ بھی سوچئے کہ اسلام نے ویسے تو میدان جہاد میں عورتوں کو جانے کا حکم نہیں دیا، لیکن آپ کے زمانے میں ایسی بھی عورتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے میدان جہاد میں بھی شریک ہوتی تھیں، اور باقاعدہ مریضوں کا ٹریٹمنٹ کرنا، مریضوں کا علاج کرنا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، اور ان کے علاج کے لیے عورتیں مقرر ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح مریضوں کو پانی پلانا اور دیگر کاموں کے لیے عورتوں کو، اور یہی نہیں بلکہ موقع پڑا ہے تو عورتوں کو تلوار اٹھانے کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے، اور ہماری اسلامی عورتوں نے باقاعدہ اس کو میدان جہاد میں بھی تلوار اٹھایا ہے عورتوں کو۔ حضرت غزوہ احد کے اندر ابن قمیہ نے جب تلوار چلائی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب اس نے تلوار چلائی تو ایک مجاہدہ عورت ہی تھی حضرت ام عمارہ جو کھڑی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، نبی کے پیچھے انہوں نے اپنی تلوار پر ابن قمیہ کی طرف اس کو روکا تھا۔ یہ ایک عورت ہی تھی، لیکن عزیزان گرامی یہی اور پانچوں وقت نمازوں میں عورتوں کو مسجد کے اندر آنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اے لوگوں اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ یہ تو آج کل کے ملا لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جنہوں نے باقاعدہ اپنے اوپر ہمارے ملکوں کے اندر، خاص طور سے ہمارے ملکوں کے اندر یہ بڑے ملانے بڑے وہ بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، اپنی بیویاں بے پردہ گھومتی ہیں مارکیٹوں میں، رشتہ داروں میں، ناطے داروں میں، شادیوں میں، بیاہوں میں، ہر جگہ جا سکتی ہے، عورت مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، فتنہ ہے۔ اچھا بیٹا، ہر جگہ فتنہ نہیں ہے، مسجد میں آنے سے فتنہ ہے، یہ شیطان خود فتنہ ہے خبیث، یہ مولوی خود فتنہ ہے۔ اور آج دیکھیں کفر نے اس نقطے کو اٹھایا، ہندوستان کے اندر پارلیمنٹ تک لے گیا، اور وہاں باقاعدہ بحثیں چل رہی ہیں، اور مولوی خبیث منہ بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے روکا ہے مسجد کے اندر، اسلام نے عورتوں کو آنے سے نہیں روکا ہے، ملاؤں نے روکا ہے، یہ باطل جھوٹے مکار عیار مولویوں نے روکا ہے۔ قرآن اور حدیث کے ماننے والے علماء نے ہرگز نہیں روکا ہے۔ آج بھی ان کی مسجدوں کے اندر الحمدللہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں نمازیں ادا کرتی ہیں، پانچوں وقت بھی پڑھتی ہیں، جمعے کو بھی حاضر ہوتی ہیں، بلکہ عید اور بقرعید کے اندر بھی داخل ہوتی ہیں۔ یہ مکار اور عیار اور جھوٹے مولویوں کی فتوے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یاد رکھو۔ آج اسلام کی بدنامی اور رسوائی کا سبب یہ بھی بن رہے ہیں، ہر مقام پر اپنے اپنے مسئلے، اپنے مذہب کے نام پر اسلام بنا کر کے، اسلام کا نام لے کر کے، ان کا اپنا گھر کا بنایا ہوا مذہب ہوتا ہے، اسے اسلام کا لیبل لگا کر امت مسلمہ کے اندر اس کو فساد کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ خبیث۔ اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں کے شر سے اور فتنے سے نبی کی پیاری امت کو محفوظ رکھے، اور اللہ ایسے ملاؤں کو اور ایسے باطل اور شرپسند عیار اور مکار مولویوں کو، اسلام دشمن، قرآن و سنت دشمن مولویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اسلام نے اپنے زیر سایہ رہنے والی عورتوں کو بھرپور آزادی عطا فرمائی ہے۔ یہی نہیں، مسجد نبوی کے اندر انصار کی عورتیں بھی حاضر ہوا کرتی تھیں، اور مہاجرین کی بھی عورتیں حاضر ہوا کرتی تھیں، اور آج بھی مسجد حرمین شریفین کے اندر الحمدللہ عورتیں حاضر ہوتی ہیں، مرد بھی حاضر ہوتے ہیں، بلکہ مملکت سعودی عربیہ، میں تو کہتا ہوں خلیج کے جتنے بھی ممالک، عرب ممالک میں زیادہ ہر جگہ عورتیں الحمدللہ مسجدوں کے اندر ان کے لیے خاص مقام ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ سفر کرنے جاتے ہیں سعودی عرب میں وہ بھی جانتے ہیں کہ روڈوں کے اوپر جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہاں بھی عورتوں کے ٹوائلٹ اور عورتوں کی مسجدیں الگ، اسی کے ساتھ کمرے الگ ہوتے ہیں، اور مردوں کے لیے باقاعدہ نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص ہوتی ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں تو بڑے بڑے شہروں میں موجود نہیں ہیں، بڑے بعض مکار لوگوں کی مسجدیں جو بنائے ہوئے ہیں اسلام کے نام پر، ان کی مسجدوں میں عورتوں کے پڑھنے کی جگہ نہیں رکھی گئی ہے۔ بہرحال یہی نہیں، اسلام نے ہر میدان میں عربی ادب میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مرثیے مشہور ہیں شاعری کے اندر۔ اورنگزیب کی بہن جو جہانگیر کی بہن جو تھی وہ زیب النساء اسلام کے اندر شاعری کے اندر ایک کمال رکھتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اندلس کی مشہور محدثہ ام سعد علم حدیث کے اندر ایک درک رکھتی تھی، ایک پائے کی عالمہ اور محدثہ تھی۔ یہی نہیں، لبانہ جو
कुर्तुबा के अंदर लबाना जो थी वो अलजबरा और हिसाब और मैथमेटिक्स की और माहिर समझी जाती थी और चुटकियों के अंदर हिसाब और किताब के मसलों को हल किया करती थी। यही नहीं बल्कि इस्लाम ने इमरजेंसी के हालात में औरत को क़यादत का भी हुक्म दिया है। जहां कोई मुसलमानों का कोई भी ना हो तो वहां औरत भी खड़ी होकर के क़यादत कर सकती है। जैसा कि आपको तारीख में मिलेगा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जंगे जमल में बाकायदे क़यादत फरमाई थी और तमाम लोगों के साथ मिलकर करके और मामले को हल करवाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपको यह भी मिलेगा कि पर्दे के साथ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोनों मियां बीवी, अल्लाहु अकबर, ये कमाल देखें मोहब्बत की, दोनों ने दौड़ भी लगाई थी एक मकाम पर। हजरत आयशा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई थी और एक दोबारा फिर दौड़ लगाई। उस मौके पर हजरत आयशा कहती हैं कि मैं हल्की फुल्की थी, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ में आगे निकल गई। कुछ दिनों के बाद खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो अब दौड़ लगाते हैं, तो मैं पीछे रह गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे आगे निकल गए और आपने फरमाया तिलका बितिलका, उसका बदला है जो तुम पहले मुझसे आगे निकली थी एक दफा, ये उसका बदला है, आज मैं तुमसे आगे निकल गया। ये मोहब्बत का और बाहमी तौर पर औरत और बीवी की क्या है ये आजादी का मतलब ये नहीं होता कि आप कपड़े निकाल करके घूमें और आप कहते हैं हम आजाद हैं, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं, मैं कैसे करूं, मैं ऐसे रहूं, मैं वैसे रहूं, मैं ऐसे, या मैं अपने बहन बेटियों को ये आजादी इसको नहीं कहते, इसको बेहयाई कहते हैं, इसको बेगैरती करते हैं। आजादी के कुछ उसूल हैं, आजादी के कुछ कायदे और कानून हैं। आजादी का लोग कहते हैं कि ये कानून से बालातर होकर के निजाम और सिस्टम को छोड़कर आदमी हैवान ही होता है जो जहां चाहता है खड़े होकर के पेशाब करता है, जहां चाहता है जिसकी खेत में मुंह मारता है, उसको ऐसे आजाद रहने वालों को जानवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, जो न किसी का घर देखता है न दर देखता है, जहां चाहता है कुत्ते की तरह घुस जाए, जैसे कुत्ता किसी के घर में घुस जाए, किसी के बर्तन में पानी पी ले, किसी के बर्तन में मुंह डाल ले, किसी जगह चला जाए, मस्जिद के अंदर चला जाए, घर के अंदर चला जाए, मदरसे के अंदर, वो कुत्ता होता है, वो इंसान नहीं होता। इंसान के लिए आजादी ये नहीं कहलाती। इंसान के लिए आप कपड़ा पहने हुए हैं, क्या आपको कोई गुलाम कहेगा कि जनाब आप कपड़े के गुलाम हैं? नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको यही आजादी मतलूब है कि आप नंगे रहें, तो आप जो कपड़ा पहने हैं ये भी गुलामियत की दलील है, अस्तगफिरुल्लाह, अगर ये कहा जाए। हरगिज नहीं, बल्कि आज आजादी के नाम पर औरतों को की बेइज्जती की जाती है, बेहुरमती की जाती है। आज के मॉडर्न दौर में हम कहते हैं यूरोप अमेरिका की बात करते हैं, अरे यूरोप अमेरिका से ज्यादा हमारे मुल्कों के अंदर बेगैरती और बेहयाई वहीं से आई है या लोगों ने ली है। यूरोप अमेरिका के अंदर हर चीज गलत नहीं है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं जो हमारे मुल्कों में नहीं पाई जाती हैं। उनको हम क्यों नहीं अपनाते हैं? उनकी हुकूमतें, उनके कायदे और उनके कानून, उनके रूल, उनकी तरह से उसूल और कायदे और अखलाक और जो कुछ भी उनके पास मौजूद है, अच्छाइयां मौजूद है, उसे हम हासिल नहीं करते। उनकी बुराइयां ला करके अपने मुल्कों के अंदर इंपोर्ट करते हैं और ला करके उसके मुताबिक हम आजादी के नाम पर अमल करते हैं। अजीजान गिरामी, आज जो तौहीन और जो बेइज्जती आजादी के नाम पर औरतों की इन यूरोपीय ममालिक में और या पूरी दुनिया के अंदर, ये समझ लें यूरोप ही अब नहीं रहा, अब तो दुनिया एक विलेज और एक गांव की तरह हो गई है। एक जमाना था जब हम कहते थे यूरोप अमेरिका कुछ नहीं, अब सब यूरोप अमेरिका का देखा हर एतबार से, दीनी एतबार से, सियासी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से, समाजी एतबार से, माशी एतबार से, हर एतबार से हर आदमी उन्हीं को आइडियल बना करके चलता है। यहां तक कि मुसलमान जिनके आइडियल खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनके आइडियल लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब जिनके आइडियल और नमूना थे, सहाबा किराम जिनके आइडियल नमूना थे, आज मुस्लिम ममालिक के अंदर भी, मुसलमानों के अंदर भी वो आइडियल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिटता जा रहा है। लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायदे और कानून और सिस्टम और वसूल जो बने हुए थे, बताए गए थे, आज जो है वो तमाम सब वसूल और ज़ाब्ते खत्म होते नजर आ रहे हैं। आज यूरोप अमेरिका ने कपड़े उतरवा कर आजादी का नाम लिया। औरतों के जिस्म से जब तक कपड़े ना उतार लिए जाएं, कंपनियां हों, फैक्ट्रियां हों, तिजारती चीजों के खरीदो फरोख्त की चीजें, तिजारती चीजें हैं, इसके अंदर भी औरत को बतौर खिलौना इस्तेमाल किया जाता है। टके का साबुन भी औरत को नंगा करके और उड़िया करके और हौजों के अंदर और टबों के अंदर
अखबारों के अंदर, पोस्टरों के अंदर, खुद मोबाइल्स और टेलीविजनों के अंदर औरत के जिस्म को नंगा करके साबुन की एडवर्टाइज की जाती है, कपड़ों की एडवर्टाइज की जाती है, जूते और चप्पलों की एडवर्टाइज, हर चीज पर कोई भी तिजारती अशिया ऐसी नहीं है जिनके ऊपर औरत के जिस्म से कपड़े उतरवा कर और उसे मार्केट के अंदर न दाखिल किया जाता। एक खिलौना बनाया गया है औरत को। औरत ने इस नारे, इस फरेब और धोखे के नारे में आकर औरत जो है वो घर से बाहर निकल गई। उसको कहा गया तू भी मर्दों के बराबर शाना बशाना काम करे। आज वो चक्की की तरह कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जूते चटखाती फिरती है, अस्पतालों में बतौर नर्स, होटलों के अंदर रिसेप्शन, होटलों के अंदर बाकायदे चादर, बिस्तरे, बेड तक बदलने के लिए औरत को इस्तेमाल किया जाता है। जहां अकेला आदमी किसी होटल में ठहरता है, बड़े से बड़े होटल में जाके देखिए, या छोटे से छोटे होटल में भी औरत को इस्तेमाल किया जाता है। वो अंदर आती है बाकायदे बेड और आपके चीजें उठाकर वो होटल में उसको वहां इस्तेमाल किया जाता है, और न जाने कहां कहां इस्तेमाल होती है वो आप हजरात हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। होटलों में, रिसेप्शनों पर, जहां कहीं भी आप देख लें, आप ये इसमें बिला तफरीक पूरी दुनिया के अंदर बाकायदे औरत को टिकटिंग के लिए एयरपोर्टों के ऊपर और जनाब अली हॉस्पिटलों के अंदर बतौर नर्स के नाम पर, हवाई जहाजों के ऊपर एयर होस्टेस के नाम पर, और इसी तरह थिएटरों के अंदर, सिनेमा हॉलों के अंदर, और इसी तरह अदाकारी के नाम पर, कल्चर के नाम पर, तहजीब के नाम पर, इसी तरह ज़राए इब्लाग के अंदर बहैसियत अनाउंसर, एंकर के नाम पर, अनाउंसर के नाम पर, रिपोर्टर के नाम पर वो अपनी खूबरूई और अपनी दिलफरेब मुस्कुराहटें और अपनी शीरीं आवाज से लोगों की हवस का निगाह, लोगों की हवस का शिकार बन रही, हवस निगाह का शिकार बन रही हैं। ये औरतें बाकायदे इनको इस्तेमाल किया जाता है, किसके नाम पर? आजादी के नाम पर, आजादी के नाम पर। अजीजान गिरामी, पोस्टर, अखबारात, जराइद, वेबसाइट्स, या जहां कहीं भी देख लें आप, हर जगह औरत को नंगे तौर पर मर्द की हवस निगाही जो है उसे बिल्कुल उरिया और नंगा देखना चाहती है। यही नहीं बल्कि आज की फहाशी और उरियानियत, अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी वाकिफ हो चुके हैं। कहीं मिस वर्ल्ड के नाम पर, कहीं मिस यूनिवर्स के नाम पर, कहीं मिस अर्थ के नाम पर जो औरतों को मुंतखब किया जाता है और कितने कितने मराहिल से उनको गुजारा जाता है। अऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, एक एक चीजें, हत्ता की शर्मगाहें तक इंची और टेप से नाप करके उन्हें मिस वर्ल्ड या मिस अर्थ या यूनिवर्सल का खिताब दिया जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। समझ में बात आ रही है यारो? ये दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है आजादी के नाम पर। खिलवाड़ समझा हुआ है, और स्कूलों में, कॉलेजों में नचाया जाता है, गवाया जाता है औरतों को, रंग बिरंगे बच्चियों को, छोटे छोटे, डांस के नाम पर, गाने के नाम पर, कल्चर के नाम पर, अदब के नाम पर, म्यूजिक बाकायदे उन्होंने अभी से बुरियां तरीके से पेश किया जा रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अगर यही इज्जत है औरतों की और यही तकरीम है तो ऐसी इज्जत और तकरीम को हम दूर से सलाम करते हैं। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। याद रहे, ये सब मामला औरत के साथ उस वक्त तक रखा जाता है जब तक उसके अंदर चमक रहती है, जब तक जवानी का गुरूर रहता है, सुरूर रहता है। जब तक जवानी रहती है तब तक ये तमाम सब चीजें उसके साथ होती हैं। जवानी ढलना शुरू होती है, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे खजूर जब तक रुतब की हालत में रहती है, तरोताजा रहती है, सेब जब तक तरोताजा रहते हैं लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खुश्क होते होते जब वो छुहारे बन जाएं या खुश्क होकर के एकदम बेकार, तो उन्हें, ऐसी औरतों को कोई नहीं पूछता इनकी, फिर इन्हें या तो खत्म कर दिया जाता है या तो ये तन्हाई की जिंदगी गुजार करके बर्बाद हो जाती हैं, मिट जाती हैं। इनका कोई पूछने वाला नहीं रहता है। ये फूल उस वक्त तक गुलसिता में रहता है जब तक उसकी चमक दमक रहती है। जब ये चमक और दमक माद पड़ जाती है तो ये काफिर माशरा, ये बदकार समाज और ये फासिद सोसाइटी उसे मक्खी जिस तरह दूध से निकाल करके फेंक दी जाती है, ऐसे ही इन औरतों को फेंक दिया जाता है और वो अकेली अपने घर में या किसी के रहमो करम पर कसपुरसी की हालत में इसी तरह से इस दुनिया को खत्म चली जाती है। यह है आज़ादी निस्वां की हकीकत जो निहायत ही कड़वी है। इसके बरक्स इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम के अंदर माँ के नाम पर कद्र है, बेटी के नाम पर इज्जत, बहू के नाम पर इज्जत, बहन के नाम पर इज्जत, हर जगह औरत इज्जत। यहां तक कि इस्लाम ने माँ के कदमों के नीचे, औरत के कदमों के नीचे जन्नत भी करार दिया है।
یہ ہے اسلام۔ اس لیے عزیزان گرامی، یورپ بھی آج اسلامی نظام اور سسٹم کو دیکھ کر کے وہ بھی آج یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم اور جو نظام اپنے ماننے والوں کو دیا ہے، اور اس میں عورت کو ہر شعبہ زندگی میں وہ حقوق حاصل ہو گئے ہیں جو 20ویں صدی میں ایک تعلیم یافتہ کرسچن یا عیسائی عورت کو بھی حاصل نہیں ہیں، اس ترقی یافتہ دور میں جو آج عورت کو حاصل ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور میری ماؤں سے، اور آپ بھی بہن والے ہیں، بیٹی والے ہیں، ماں والے ہیں، آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ آج اس آواز کو اپنے گھروں میں کم از کم اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی ماؤں کو سمجھائیے اور انہیں پردہ کروائیے، آزادی کے نام پر ان کی عزت و آبرو لٹوائیے۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر آج وہ سب کچھ ہوتا ہے جو طوائفیں چکلوں اور زنا کے اڈوں پر کرتی ہیں، بلکہ اس سے بھی بدترین حال کالجز اور یونیورسٹیز کے ہاسٹلوں میں ہوتا ہے، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن کالج میں جا رہی ہے، فلانے پڑھ رہی ہے، ڈھکانا پڑھ رہی ہے، وہ پڑھ رہی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ پڑھنا پڑھانا حرام ہے، نا، یہ سب جائز ہے، لیکن اصول کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ۔ آپ اتنے بڑے بڑے ملکوں کے مالک ہیں، کیا عورتوں کی الگ یونیورسٹیاں نہیں بنا سکتے؟ کیا مردوں کی الگ یونیورسٹیاں نہیں بنا سکتے؟ کیسے سعودی عرب کے اندر ہیں؟ یہاں ماشاءاللہ عورتیں الگ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، الگ کالج پڑھتی ہیں، مرد الگ یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر مسلمان ہیں، بڑے بڑے زکوٰۃ اور صدقات نکالتے ہیں، لیکن ایسا تصور کہیں موجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کے مالک ہیں، سب مرد عورت سب پڑھتے ہیں، اسی کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، زناکاریاں، بدکاریاں، عیاشیاں، اور اس کو چھپانے کے لیے ایک سے ایک چیزیں، ایک سے ایک ہتھیار اور ایک سے ایک چیزیں موجود ہیں سماج اور معاشرے کے اندر۔ میڈیسین کے اندر دوائیں کھا کھا کر کے زناکاریاں، بدکاریاں کرواتی ہیں۔ باپ سمجھتا ہے میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی، انجینئر بن رہی، سب کچھ کر رہی ہے۔ کوئی بوائے فرینڈ بناتا ہے، کوئی گرل فرینڈ بناتا ہے، فرینڈ کے نام پر آج کل آزادی کے نام پر زناکاریاں اور بدکاریاں کر رہے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے ابھی گیا ہے، اس میں نہ جانے کیا کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ لعنت زناکاروں کی، بدکاروں کی آج امت کے اوپر آ رہی ہے۔ اس لیے آج ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان، ہم آپ کے ضمیر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ کی غیرت و حمیت کو جگانا چاہتے ہیں، اور بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے ایک قانون رکھا ہے، اصول رکھا ہے۔ اسلام کے اندر اختلاط، عورت اور مرد کا باہمی طور پر ملاپ، یہ بھی، بلکہ یہاں تک کہ اسلام میں یہ بھی حرام قرار دیا گیا کہ اگر شادی شدہ مردوں کے ساتھ اس کا بھائی رہتا ہے تو اسلام نے کہا الحم الموت، دیور دو موت ہوتا ہے، اس سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اور عورت اچھی طرح جانتی ہے کہ اپنی حفاظت، اپنا پردہ کس طرح سے کر سکتی ہے ایسے ماحول میں بھی۔ اسی مملکت سعودی عربیہ کے اندر عورتیں دیکھیے صحراؤں کے اندر بکریاں چراتی ہیں، بزنس بھی کرتی ہیں، مارکیٹوں میں بھی بیٹھی ہیں۔ کہیں کوئی فساد نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بظاہر اندر کیا ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، اب تو عورت ماشاءاللہ یہاں پہ ڈرائیونگ بھی کرنے لگی ہے، اس کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ آزادی کم ہے؟ اللہ اکبر، سب حجاب، پردے کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ پورا کام عورت سیاست بھی کر سکتی ہے، قیادت بھی کر سکتی ہے، سب کر سکتی ہے، اسلام میں اس کو آزادی ہے، لیکن اس کے اصول اور ضابطے اور قاعدے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر، تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر شمع خانہ ہو وہ محفل کی پری نہ ہو۔ محفلوں کی پری بننے کے لیے اسلام نے تعلیم کو جائز نہیں قرار دیا ہے کہ آپ محفل کی پری بنیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، آپ سے عرض ہے، درخواست ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ایسے فتنے کے دور میں جس راستے پر آپ چل رہے ہو، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ جنت کا راستہ ہے، لیکن اس میں آپ کو بڑے احتیاط کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آپ کو جنت کے اس راستے کو طے کرنا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے ذات و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور انہیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور اسلام کی اس نعمت کے مطابق اپنی زندگی کو ہمارے نوجوان عورتوں کو، لڑکیوں کو، مردوں کو، اسٹوڈنٹس کو، طالبہ کو، طالبات کو، بچوں کو، سب کو، بہو کو، بیٹیوں کو، سب کو اس اسلام کے نظام اور قانون کو پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک